اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک علما لا ینفع آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، جو ہمیں خطبہ جمعہ یہاں پر کرتے ہیں، اور خطبہ جمعہ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو، مومنین کو دین کا تعلیم دی جائے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی مقصد ہے کہ جو آج کے دور کے مسائل ہے، جو ریئل ورلڈ پرابلمس ہے، وہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، اور ہمارا دین اس کے متعلق کیا احکامات دیتا ہے، ہمارا دین اس دنیا کو سمجھنے کی کیسی تعلیم دیتا ہے، آج کے دور کے اندھیرے ظلمات کیسے ہے، کس طریقے سے شیطان نے جو ہے نئی نئی چالیں انسان کے لیے بچھائی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ شیطان پرانی ٹرکس کو یوز کرتا ہے، وہ ہمیشہ انوویشن کرتے رہتا ہے، نئی نئی بات کرتے رہتا ہے۔ تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم ہر بار اپنے نصوص کی طرف جائے، قرآن و سنت کی طرف پلٹے، ہمارے آس پاس کے سماج کا گہرائی اور گہرائی کے ساتھ جائزہ لے، اور اس کے اندر وہ کیا فتنے اور فساد ہے اس کو پہچانے، اور پھر اس کے بعد اپنی اصلاح کی اور اپنے دین پر عمل پیرا ہونے کی جو ہم کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ایک اہم چیز جو ہے آج ہم ڈسکس کریں گے، آج کا ٹاپک ہے کہ دین میں تعلقات کی یا تعلق کی کیا اہمیت ہے، اور یہ تعلق کا جو نظام تعلق ہے یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ ہم میں سے جو انسان بھی تھوڑا بہت دین کا شعور رکھتا ہے، وہ اس بات کی چاہت اور رغبت رکھتا ہے کہ وہ اللہ سے تعلق کو قائم کرے، جس کو ہم تعلق باللہ کہتے ہیں۔ نہ صرف تعلق کو قائم کرے بلکہ وہ اس بات کا بھی خواہش مند ہوتا ہے کہ وہ تقرب اللہ حاصل کرے، کہ وہ اللہ کے قریب جائے، اور تقرب اللہ سے بھی آگے بڑھ کے جو ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اللہ کی سچی معیت حاصل ہو۔ ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہر انسان اور ہر مومن کی خواہش ہے، اور یہ انسان کی بالکل فطری خواہش ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو چیز میں نے پہلا ٹرم استعمال کیا وہ ہے تعلق باللہ، کہ اللہ کے ساتھ تعلق کیسے قائم کرے۔ اس کی دو چیز ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، اور دوسرا ہماری سوچ، ہماری سمجھ، ہمارے احساس، ہماری فطرت ہے۔ دونوں چیزیں ہمارے اندر بھی جذبہ تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے تعلق کو کیا کرنا چاہتے ہیں، قائم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس تعلق کو جو پورا نظام ہے آج سب سے کاری ضرب دور جدید میں لگائی جا رہی ہے۔ مطلب انسان کے اندر تعلق کو قائم کرنے کا ایک فطری جذبہ پایا جاتا ہے۔ اسی لیے سائنس بھی جب انسان کو بیان کرتا ہے، جس سے ہم ایگری نہیں کرتے، وہ یہ کہتا ہے کہ انسان ایک سماجی حیوان ہے۔ سماجی حیوان مطلب ایسا حیوان جو سوشل رہتا ہے، جو مل جل کر رہتا ہے، جو ایک دوسرے کے تعلق کے ساتھ ایک معاشرت کو قائم کرتا ہے، جو معیشت کو قائم کرتا ہے، جو ایک سیاست کو قائم کرتا ہے۔ لیکن انسان ایک دوسرے سے مل کر تعلق کو قائم کر کر ایک سماج کی تشکیل دیتے ہیں۔ تو وہ انسان، ہم تو حیوان نہیں مانتے، ہم تو انسان کو کیا مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی احسن تقویم، بہترین تخلیق مانتے ہیں۔ ہم انسان کو بنی آدم مانتے، آدم علیہ السلام کی اولاد مانتے، اور ہم حیوان سے ان کو برتر مانتے، انسان کو یہ مانتے کہ اس کے اندر اللہ کی طرف سے دی گئی روح ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز کو سمجھنا کہ جو ڈیفینیشن سماجی جانور کی انسان کو دی گئی، لیکن آج جو نظام، جو اس طرح کی سماجی تشکیل ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، اس کا ایک بنیادی وصف یہ ہے کہ انسان کو اس بات کے لیے کنونس کر دیا گیا ہے کہ انسان کو صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچنا چاہیے، مجھے صرف اور صرف میری خوشی کے بارے میں سوچنا چاہیے، مجھے صرف اپنے مفادات کے بارے میں سوچنا چاہیے، میری زندگی کا پورا جو دائرہ کار ہے جس میں میں کام کروں گا وہ صرف اور صرف میری ذات ہوگی اور ذات کی خوشی ہوگی، اور اس سے بڑھ کر کوئی دائرہ نہیں ہونا چاہیے
جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انفرادیت پسندی، کہ اپنی ذات سے انسان جو ہے تعلق رکھے، اس کے علاوہ اس کو کوئی چیز کو امپورٹنٹ. اور ہر وہ چیز جو آپ کی خوشی کو اپیرنٹ، یا آپ کے ہیپینس کو، ہے نا، یا آپ کے سکون کو، ذرا سی بھی آپ کی زندگی میں کسی بے چینی کو پیدا کرے، تو انسان امیڈیٹلی کیا کرتے؟ اس سے قطع تعلق کرتے. اگر کوئی رشتہ دار سے آپ کا کوئی جھگڑا ہو جائے تو آپ اس سے کیا کر لیں؟ ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر دیں. پڑوسی سے کوئی بات کے لیے انبن ہو جائے تو آپ اس سے قطع تعلق کر دیں، کیونکہ یہ لوگ آپ کی خوشی یا آپ کا سکون کیا کر رہے ہیں؟ برباد کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ جس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ بھائی بھائی سے خفا ہے، انسان جو سالوں کا پڑوسی ہے وہ اپنے پڑوسی سے کیا ہے؟ دشمنی پر آمادہ ہے. ایک انسان دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے آمادہ ہے. اس کا بنیادی ریزن یہ ہے کہ انسان کے نزدیک، آج کے دیندار مسلمان کے نزدیک، تعلق کی صحیح اہمیت کیا ہے یہ واضح نہیں ہے. انسان نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، برابر سے زکوٰۃ دے رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، ہر سال عمرہ بھی کر رہا ہے، لیکن جب تعلقات کو نبھانے کی بات آتی ہے تو اس کو لگتا ہے یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے، اس کو کیا یہ ایکسپینڈیبل ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے. تو آج ہم اس دین کو تعلقات کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہو رہی جو میں آپ سے ریز کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے کو اس فطرت سے اتنا دور لے کے چلا گیا کہ اب ہم کو لگتا ہے کہ تعلق کوئی اہم چیز نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. پچھلے خطبوں میں ہم نے اسی آیت کے ایک اسپیکٹ کو بیان کیا کہ یہاں پر عبادت سے مراد صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ نہیں ہے، صرف احکام نہیں ہے. اس سے مراد علامہ ابن قیم یہ کہتے ہیں کہ پہلی چیز ہے کہ انسان اللہ کو جانے، اللہ کی معرفت اختیار کرے، اللہ کو جانے. دوسری چیز کیا ہے؟ وہ اللہ سے محبت کرے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کی کیا کرے؟ اطاعت کرے ہر معاملے میں. اور یہ اطاعت صرف حقوق اللہ کے باب میں نہیں ہے، حقوق العباد کے بعد میں بھی. لیکن آپ جانیے کہ بھئی یہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی عبادت کروانا چاہتے ہیں، ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اس کا تذکرہ کریں، اس کا ذکر کریں، ہم اس کی عبادت کریں، اس کو یاد کریں، اس کے احکام پر چلیں، ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ تو عبادت بھی اپنے آپ میں ایک چیز کو اسٹیبلش کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ ایک تعلق کو قائم کرنا چاہتے ہیں. وہ جو مشہور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو کچھ چیزیں انسانوں پہ کو دی ہے اس میں سب سے زیادہ عزیز فرض نماز ہے، اس کے بعد انسان نفل پڑھتا ہے، پھر بندہ میرے قریب آتا ہے، اتنا قریب آتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے نا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے. لیکن یہ سب چیز کس چیز کا بیان ہے؟ یہ بندے اور اللہ کے تعلق کا بیان ہے. ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں، ہم دعا اس لیے کرتے ہیں، مناجات اس لیے کرتے ہیں، دعا میں اللہ سے گفتگو یا بات اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ سے تعلق کو کیا کریں؟ مضبوط کریں. تو یہ عبادت کا بھی جو مغز ہے، اس کا جو کرکس ہے، وہ یہ ہے کہ انسان تعلق کو کیا کر لے؟ درست کر لے. اور تعلق کس کے ساتھ درست کر لے؟ دینداری کے نزدیک ہمارا تصور کیا ہے کہ ہمارا ایک تعلق درست ہو جائے، وہ تعلق باللہ ہے نا. اور تعلق باللہ کیسے درست ہوتا ہے؟ جیسے اب ہم حقوق اللہ کو کیا کرتے ہیں؟ ادا کرتے. لیکن دین اسلام تعلق کے دو ڈائمنشن کو بیان کرتا ہے. ایک ڈائمنشن تو تعلق کا ورٹیکل ہے، نیچے سے اوپر، ہے نا. ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. مستقیم کا مطلب ہوتا ہے استقام کرنا، کسی چیز کو کھڑا کرنا، بلند کرنا، اونچا کرنا. تو ہمارا اللہ کا جو تعلق ہے ورٹیکل بنیادوں پر ہے نا. اور وہیں پر تعلق کی ایک دوسری بنیاد ہے جو ہاریزونٹل ہے، جو ہمارے ساتھ آزو بازو میں چلتی ہے. ہمارے ماں باپ ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارا خاندان ہے، ہمارا ایکسٹینڈڈ خاندان ہے، ہمارے پڑوسی ہے، ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا ملک ہے، یہ پوری دنیا ہے، یہ فطرت ہے، یہ نوع انسانی ہے. انسان کا ہاریزونٹل تعلق کی کیا ہے؟ بنیاد ہے. تو مومن مسلمان وہ ہوتا ہے
جو اپنے تعلق کے دونوں ڈائمینشن میں کیا ہوتا ہے؟ مکمل ہوتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صرف تعلق باللہ کر سکتے ہیں تعلق بالخلق کو نگلیکٹ کرنے کے بعد، کسی انسان کے ساتھ دوسرے انسان کے ساتھ برے تعلقات رکھ کے آپ یہ سمجھتے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق درست ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ ہمارے تعلقات کی کیا خراب ہونے کی کیا بنیاد ہوتی ہے؟ کہ کسی نے ہم کو کوئی ایذا دی، تکلیف دی، کوئی پریشانی دی، ہے نا، ہمارے بارے میں کوئی برائی کو بیان کیا، یہ ہمارے تعلقات کے خراب ہونے کی بنیاد ہوتی ہے. لیکن دین اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کے فطرت کے اندر اللہ نے تعلق کی کیا رکھی ہے؟ چاہ رکھی ہے. اور تعلق کا جو پلگ پوائنٹ ہے وہ ایک ہی ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے تعلقات اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، لیکن جو میرے ساتھ رہتے ہیں، بستے ہیں، جنہوں نے میرے پر بہت سارے احسانات کیے، ان کے ساتھ تو میرا تعلق جڑ نہیں پا رہا ہے. لیکن وہ خدا نہ جس کو میں نے دیکھا ہے نا، نہ جس کے احسانات ڈائریکٹ میرے نظروں کے سامنے، اس سے میرے تعلقات درست ہیں. یہ بات حقیقت سے بہت دور ہے. آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق تبھی درست بنیادوں پر ہے جب آپ کا تعلق خلق کے ساتھ درست بنیادوں پر ہے. جب آپ کا تعلق انسانوں کے ساتھ صحیح ہے اور پھر آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب آپ اپنے تعلق میں اللہ کے ساتھ سچے ہیں اور صحیح ہے. آپ بہت سارے دیندار لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ دین کے حوالے سے، تعلق باللہ کے حوالے سے، مجھے تو اللہ کے اوپر پورا توکل ہے، اللہ کے اوپر پورا میں صبر کرتا ہوں، اللہ کی طرف سے یہ ہے، پورا بیان ان کا اللہ سے تعلق کے بنیادوں پر ہوتا ہے. لیکن اسی انسان کا اپنے پڑوسی کے ساتھ تعلق صحیح نہیں ہو پاتا، اسی کا تعلق اپنے بھائی کے ساتھ صحیح نہیں، اور اس کے دعوے یہ ہے کہ اس کا خدا کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ درست ہے. تو یہ صحیح بنیاد نہیں ہے. عزیز ساتھیوں، دیکھیے، یہ تعلق کو نبھانا، اور تعلق کے اندر سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں تو سامنے والے کا حق پورا ادا کر رہا ہوں، میں سامنے والے کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آ رہا ہوں، لیکن سامنے والا ریسیپروکیٹ نہیں کر رہا، وہ مجھے بدلے میں اچھے اخلاق سے پیش نہیں آ رہا، وہ مجھے گالیاں دے رہا ہے، وہ میری برائیوں کو بیان کر رہا ہے نا، پھر میں اس کے ساتھ کیسے بھلائی کا معاملہ کروں؟ یہی سوال ہے سب کے نزدیک. میں تو ٹھیک ہوں، میں تو غلط ہو نہیں سکتا، لیکن بہرحال سامنے والے میں بہت ساری غلطیاں ہیں. عزیز ساتھیوں، ہمارا اور خدا کا تعلق کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو زمین پہ بھیجا اور اس کے اندر بہت ساری آزمائشیں رکھی، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے وفادار بنے، اس کے تعلق سے کوئی کمپلینٹ نہ کرے، اور اس کی کبریائی اور اچھائی کو کیا کرے؟ بیان کرے. یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے ہمارا. بالکل، یہ اس میں کوئی غلط بات ہے. اللہ نے ہم کو زمین پہ بھیجا، اس میں آزمائش رکھی، اور اس آزمائش میں گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے ایک اچھے تعلق کو قائم کریں، ہے نا. صحابہ اکرام اللہ سے بہت قریب تھے، لیکن معاملہ کیا تھا؟ دن فاقوں میں چل رہے تھے، ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ کے قریب ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان یہ ہے کہ میں وہ نبی ہوں جسے سب سے زیادہ کیا کیا گیا؟ ستایا گیا. سب سے زیادہ کیا کیا گیا؟ ستایا گیا. لیکن پھر بھی کیا ہے؟ تعلق. یہی بنیاد ہے انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ تعلق کی، کہ دوسرا انسان آپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتا ہے، اس سے رغم آپ کو اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار. قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ کہ جو آپ کے ساتھ برا ہو آپ اس کے ساتھ اچھا کرو، وہ آپ کا بہترین کیا ہو جائے گا؟ دوست بن جائے گا. تو یہاں پر تعلقات کی بنیاد سامنے والے کا رویہ نہیں ہوتا، تعلق کی بنیاد آپ کی خود اپنے اخلاق ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ تعلق کو قائم رکھنا میرے زندگی کا سب سے اہم مقصد ہے، تو آپ کبھی تعلق کو نہیں توڑیں گے. ابھی ایک تو ہم نے تعلق باللہ کے حوالے سے بات کی، اب دین کے باقی چیزوں میں آپ سمجھتے چلیے کہ تعلق کو توڑنے کا نتیجہ کیا ہے. قطع رحمی کو 7 بڑے گناہوں میں سے ایک کہا گیا ہے. کسی رشتہ دار سے جو میرے ساتھ برے ہیں، انہوں نے میرا حق مارا ہے، میں ان سے اگر قطع تعلق کروں تو میں کہاں غلط ہوں؟ لیکن قرآن یہ شرط نہیں لگاتا کہ جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا اب اس سے قطع تعلق کر لے. قرآن یہ کہتا ہے کہ بھئی جو بھی قطع تعلق کرے گا وہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے. کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ تعلق کو توڑنے کی
بنیاد. قرآن یہ کہتا ہے کہ ان تعلقات کو کاٹنے سے بچو جسے اللہ نے تمہارے لیے کیا قائم کیا ہے, ان رشتہ داریوں کو توڑنے سے بچو جس کو اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا ہے, قائم کیا ہے. آپ دیکھیں غیبت بہت بڑا گناہ ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے, لیکن اس کی حکمت جب ہم غور کرتے تو سمجھ میں آتا ہے کہ غیبت کے نتیجے میں انسانوں کے تعلقات کیا ہو جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں. قرآن نے کہا بہت بدگمانی سے بچو. بدگمانی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, ہم کسی کے بارے میں برا گمان کرتے, تعلق کیا ہو جاتا ہے ہمارا اس کے ساتھ, خراب ہو جاتا ہے. دوسری جو مشہور حدیث ہے, کسی ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن تک کسی دوسرے مسلمان سے کیا کرے, قطع تعلق کرے یا سلام کرنا اس کو چھوڑ دے. پھر آپ سے فرمایا کہ ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں کیا کرے, پہل کرے. آپ پوری تعلیمات کو دیکھ لیجئے کہ جب ہم دین کو بیان کرتے ہیں تو 2 طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ دین میں حقوق اللہ ہے اور حقوق العباد ہے. اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کس بنیاد پہ قائم ہوتے ہیں, جب ان کا آپس میں کیا ہوتا ہے, تعلق ہوتا ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ دشمن کے ساتھ تعلق کے بھی کیا ہے, آداب ہے نا. قرآن کے احکام میں دیکھو, اس بات کا دھیان رکھو کہ تم کسی ظلم کے اندر آگے بڑھ کر تم کسی دشمن کو نقصان نہ پہنچا دو ناانصافی کے ساتھ. قرآن کا بیان ہے, مطلب آپ دشمن کے ساتھ بھی تعلق کے آداب کو لحاظ رکھیں گے. آپ کوئی شخص آپ کا دشمن ہو جائے تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ ناحق بولنا کیا کر دے, شروع کر دے, اس کی غیبت کرنا شروع کر دے, اس کی برائی کرنا جو ہے آپ اس کی شروع کر دیں. عزیز ساتھیوں, یہ پوری بات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ان تعلقات کے مقابلے میں مادی چیزوں کی اہمیت کیا ہو گئی, بڑھ گئی ہے نا. ہر انسان چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مال کماؤں, زیادہ سے زیادہ دولت کماؤں, اور یہ تمام کام کرنے کے لیے اس کو جو چیز خرچ کرنی پڑتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, وقت ہوتا ہے نا. اس لیے اکثر لوگ کنونس کیا ہے, ٹائم از منی, ٹائم کیا ہے, پیسہ ہے. اور میننگ فل تعلقات, بامعنی تعلق اگر آپ کو کسی کے ساتھ قائم کرنا ہے تو آپ کو کیا صرف کرنا ہے, اس کی کرنسی کیا ہے, اس کی کرنسی بھی وقت ہے. تو ایک ایسا انسان جس کی زندگی کا مقصد اپنے وقت کے ذریعے پیسہ کمانا ہے, تو وہ کبھی بھی انسان اپنے تعلق کے اوپر اپنے وقت کو نہیں لگا سکتا. وہ کسی اچھے تعلق کو نہ قائم کر سکتا ہے, نہ نبھا سکتا ہے, نہ اس کے معیار تک پہنچ سکتا ہے. اور جو انسان اچھے تعلق کو نہ قائم کر سکے, نہ نبھا سکے, تو پھر اس کے انسان ہونے پر ہی سوالیہ نشان ہے. کیونکہ انسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کیا ہے, وہ جو تعلق کو قائم کرتا ہے. آپ دیکھیے آج ہم ڈیجیٹل دور میں رہتے ہیں, ایک انسان کے سینکڑوں فرینڈز اور فالوورز ہیں, ہے نا. اور اس کے قبر کے اوپر جب اس کو اتارا جائے تو وہاں پر کوئی موجود نہیں. کس وجہ سے؟ اس نے جو بھی تعلق, جو بھی فرینڈشپ بنائی, وہ سطحی سپرفیشل تعلقات بنائے. کسی کے ساتھ وقت گزار کر گہرے تعلقات اس نے قائم نہیں کیے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگلے کچھ سالوں کے اندر آپ کو معلوم ہے لیڈنگ کاز آف ڈیتھ, سب سے زیادہ انسان کی مرنے کی جو وجہ بننے والا ہے وہ لونلینس ہے, اکیلا پن. اکیلا پن کسے کہتے ہیں؟ کہ میرے ساتھ میں کسی سے بات کرنے کے لیے میرے آزو بازو کوئی بات نہیں. آپ نے پوری زندگی مال کمانے میں لگایا اور آپ زندگی کے آخر میں ڈھونڈتے کہ میں کسی کے ساتھ تعلق, میرے آزو بازو لوگ کیوں نہیں ہے. زندگی جس چیز میں لگائی وہی چیز آپ کے پاس آخر میں کیا ہوگی, موجود ہوگی. آپ دیکھیے آج کے زمانے میں جو نئی جنریشن آ رہی ہے, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر اس بات کا ٹالرنس ہی نہیں کہ کوئی ان کو بتائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور جیسے ہی کوئی بتائیں گے تو وہ اس کو دشمن سمجھتے, وہ اس سے دور ہو جاتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک اس تعلق کا جو پورا انسان کا نظام تعلق ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کے نزدیک اہمیت کس کی ہے؟ خود اپنی ذات کی. اور انفیکٹ اتنا برا حال ہے کہ جہاں پر ہم تعلق کو بیان کرتے تو ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی انسان کے تعلقات کی 5
جہتے ہیں. کیا جہتے ہیں؟ 5. کہ انسان کا سب سے پہلے اپنے آپ سے تعلق ہو. میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میری عادتیں کیا ہے، میری خصلتیں کیا ہے، میرے اندر کیا اچھائیاں ہیں، میرے اندر کیا برائیاں ہیں، میں کس طریقے کا انسان ہوں، میں کس رخ پہ میری زندگی جا رہی ہے. یہ تمام سوالات کا جواب انسان کو تب مل سکتا ہے جب انسان اکیلے پن میں نہیں، جب سولیٹیوڈ میں ہے نا، جب ایک جگہ پر رک کر ٹھہر کر اپنے ذہن کو خالی کر کر اپنی زندگی کے بارے میں ایک احتساب لینے کی پوزیشن میں رہے. لیکن موبائل نے کیا کیا ہے؟ موبائل انشور کرتا ہے کہ آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اکیلے رہ کر اپنے بارے میں نہ سوچیں اور اپنے آپ سے تعلق کو درست نہ کریں. دوسرا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے. اپنے آپ سے تعلق، اپنے سے تعلق، اللہ کے ساتھ تعلق. اور اس کے لیے کیا چیز ہے؟ اس کے لیے پورا کے پورا جو نظام عبادت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، نماز ہے، اذکار ہے نا، حج ہے، روزہ ہے، یہ پورا نظام عبادت ہے. تیسرا تعلق کیا ہے؟ اپنوں کے ساتھ تعلق، اپنے خاندان والوں کے ساتھ تعلق، اپنے ایکسٹینڈڈ خاندان والوں کے ساتھ تعلق. چوتھا تعلق کیا ہے؟ دوسروں کے ساتھ تعلق، جو ہمارے ڈائریکٹ رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن بنی نوع آدم کے کیا ہے نا، آدم علیہ السلام کے ذریعے ہمارا ان کے ساتھ کیا ہے؟ ایک تعلق ہے. اور آخر میں انسان کا تعلق فطرت کے ساتھ، نیچر کے ساتھ. آج ہم دیکھیے کہ 1 منٹ کیا 1 سیکنڈ کا صبر نیو جنریشنز کو نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب میں اسکرین کو اپنی انگلی سے ہلا کر کے چینج کر سکتا ہوں تو اسی انگلی کی جو میجک فنگر ہے، اس کے ذریعے سے میں اپنی زندگی کو کیوں نہیں تبدیل کر پا رہا ہوں، اور میری زندگی ہر لمحے تبدیل کیوں نہیں ہو رہی؟ لیکن فطرت کا یہ بیان نہیں ہے. جو انسان فطرت میں رہتا ہے، فطرت کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اس کو معلوم ہے ایک درخت لگانے کے بعد 5 سال 7 سال کے بعد اس پہ کیا آئے گے؟ پھل آئے گے. شادیاں ہو رہی ہے، 3 مہینے کے اندر لوگ سوال پوچھ رہے ہیں اس شادی میں میرے لیے کیا ہے؟ کیوں پوچھ رہے سوال؟ کیونکہ ان کو نیچر کا ایک قانون ہی نہیں معلوم ہے کہ کسی بھی کام کو دنیا میں پھلاور ہونے کے لیے 5 سے 7 سال کا عرصہ کیا ہے؟ درکار ہے. دیکھیں یہ فطرت سے دوری کا نتیجہ ہے. تو 5 تعلقات ہے جس کے اوپر ہم کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ کام کرنا ہوتا ہے. اور یہ نہیں کرنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسی پرسنالٹی، ایک ایسی ذات ہمارے سامنے آتی ہے. جب انسان اس پورے نظام تعلق کو دین کے حوالے سے اہم نہیں سمجھتا ہے تو وہ پرسنالٹی عبداللہ بننے کے قابل نہیں رہتی. ہم نے لاسٹ ٹائم آپ سے کہا تھا کہ بھائی عبداللہ جو ہے انسان کی کور آئیڈینٹی ہے نا. ہم کون ہیں؟ ہم عبداللہ، اللہ کے بندے ہیں، ہے نا. ویسٹ کیا کہتا ہے؟ انسان آزاد ہے، وہ کسی کا بندہ اور غلام نہیں ہے. اس کی اصل آئیڈینٹی آزادی ہے، اور ہماری اصل آئیڈینٹی کیا ہے؟ غلامی. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، ہے نا. اب یہاں پر اس پورے تعلق کا جو نظام ہے، اس کو دین کے حوالے سے سمجھنا، دین کے حوالے سے سمجھنا کہ ہم کو ہمارے زندگی میں کوئی بھی شخص داخل ہو رہا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو تقدیر سے ہے کہ وہ شخص مجھ سے ملا. تو یہ اللہ کے ڈیوائن پلان کا حصہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ لوگوں سے تعلق کو کیا کرتے؟ بناتے. اور یہ تعلق میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہوتا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا، ایک سیئنگ تھی کہ کسی بچے کی تربیت کے لیے ایک گاؤں چاہیے. مطلب کیا ہوتا ہے کہ گاؤں میں چچا کوئی بچہ غلط کر رہا تو اس کی اصلاح کر رہا ہے، بچہ کوئی اور کچھ غلط کام کر رہا ہے تو پڑوسی اس کی اصلاح کر رہا ہے، کوئی راہ چلتا آدمی بچے کی اصلاح کر رہا ہے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے بچے کی کسی غلطی نے اصلاح کی تو ہم کیا جھگڑنے پہ آمادہ ہوتے ہیں؟ ہمارا بچہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آج ہر ماں کا اپنے بچے کے ساتھ تعلق خراب ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی ساری جو بچے کے اندر سینکڑوں غلطیاں ہیں ایک ماں بیان کرتی ہے اور بچہ کہتا ہے میری ماں کو میرے اندر کیا دکھتا ہے؟ صرف خامیاں ہی دکھتی، کوئی خوبی نظر نہیں آتی. حالانکہ یہ ساری خامیاں جب اس کو 50 لوگ بتا رہے ہوتے تھے تو لوگوں کے تئیں اس کے منفی جذبات جو ہے کھڑے نہیں ہوتے تھے. ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو کور آف دا میسج آپ سمجھتے چلیے کہ انسان کو موسلو کر کے ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے انسان کی زندگی کے اندر کیا کیا اس کی ضروریات ہے اس کا ایک پیرامڈ بنایا. اس کو موسلوز پیرامڈ بولتے ہیں، آپ گوگل پہ جا کے دیکھ سکتے. اس نے کہا کہ انسان کی پہلی ضرورت تو روٹی، کپڑا اور مکان ہے، اور اس کے بعد جو اس کی سب سے اہم ضرورت ہے وہ اس کا سینس آف بلونگنگنس ہے، وہ اس کا تعلق
کا احساس ہے. مطلب اس کو یہ ریکوائرمنٹ ہے نفسیاتی طور پہ وہ اپنے ساتھ کو کسی کو بلونگ کرے. آپ کو میں خالی ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ یہ انسان کے اندر احساس تعلق کتنا کمزور ہوا ہے. ہمارے بچپن میں اگر کوئی ہم سے پوچھتا تھا کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے, تو ہم کیا کہتے تھے؟ اپنا نام کہتے تھے, اپنے والد کا بھی نام ڈیفالٹ سیٹنگ میں کہتے تھے. ہم کو کوئی بتاتا تھا کہ والد کا نام بولنا ہے؟ اگر آپ کسی راہ چلتے آج کسی بچے کو پوچھے بیٹا تمہارا نام کیا ہے, تو صرف اپنا نام بیان کرے گا, نہ اپنے باپ کا نام بیان کرے گا, نہ اپنے خاندان کا نام بیان کرے گا. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس کا ٹوٹل ریلیشن شپ اپنے باپ کے ساتھ بھی ختم ہو گیا ہے, اپنی خاندانی روایت کے ساتھ بھی ختم ہو گیا ہے. اس کا سینس آف آئیڈینٹی بلونگنگنیس ختم ہے. اور یہی چیز شیطان کیا کرتا ہے, چاہتا ہے. شیطان کیا کہتا ہے کہ آپ نبی کے حدیث میں آیا تھا, شیطان حملہ کس کو کرتا ہے؟ جو بھیڑ اکیلے رہتی ہے, جو ریوڑ کے ساتھ نہیں رہتی. تو یہ جو نئی جنریشن جس کو جین زی کہہ رہے, جین وائی کہہ رہے, جو کہہ رہے, ہم کو ان کے اندر جو خرابیاں آ رہی ہے اور اس کی ایک ٹپا ہم خود بھی ثابت ہوئے ہیں. ہم کو اس کا احساس کرنا چاہیے. ہم کو دوبارہ اس تعلق کو غیر معمولی اہمیت دینی چاہیے کہ اگر ہمارا احساس تعلق مضبوط رہے گا, ہے نا, تو ہی چیزیں رہے گی. آپ دیکھیے آج میت ہو رہی ہے تو رونے والے لوگ نہیں ہیں. رونا تو درکنار ہے, میت جب دفن کی جاتی ہے تو لوگ موبائل پہ دیکھ کر, ریل دیکھ کے ہنس رہے ہو رہے. تو یہ احساس کا ایموشنل نمنس جسے کہتے ہیں نا, احساسی طور پہ ہم جو ہے مر چکے ہیں. یہ کس لیے مر چکے؟ کیونکہ مرنے والے سے ہمارا کوئی جذباتی تعلق قائم نہیں رہا ہے. اور یہ جذباتی تعلق کیوں نہیں قائم رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے انسان کی اور ایک ایسے سماج کی تشکیل دی ہے جس کے اندر مال کو تمام تر اہمیت حاصل ہے اور تعلق کو کوئی اہمیت حاصل نہیں. انسان سے لے تعلق بھی اسی وقت تک رکھیں گے جب تک کہ ہماری کوئی ضرورت اس سے ہے. جہاں ضرورت ختم, کام ختم, آدمی ختم, ہے نا. تو ہم کو یہ بات کو ریوائیو کرنا پڑے گا کہ تعلق کی اصل بنیاد ہماری اوور آل ضرورت ہے. اس کا ہمارے مال سے کوئی تعلق نہیں ہے نا, مادے سے کوئی تعلق نہیں. دوسری چیز یہ کہ جب تک کہ ہم انسانوں کے ساتھ حقیقی ایموشنل احساسی بنیاد پہ تعلق کو قائم نہیں کریں گے تو ہم تعلق باللہ کے طور پر جو کچھ بھی چیز سمجھ رہے وہ تعلق باللہ کو چھوڑ کر کوئی اور چیز ہے. وہ تعلق باللہ تو نہیں. ایک انسان اپنے پڑوسی سے تعلق نہ قائم کر سکے اور وہ کہتا ہے کہ 7ویں آسمان پہ خدا کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے, تو یہ ایک بہت ہی جھوٹی بات ہے. اس پورے نظام تعلق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دین کو اس تعلق کے حوالے سے اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے زندگی کی راہوں کو دوبارہ درست کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم.